صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستو، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے مغربی چراغ حضرت سیدنا شیخ احمد گنج بخش کھٹو رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات پاک کے کچھ ابتدائی واقعات سنے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کا مدینہ منورہ تشریف لے جانا اور پھر احمد آباد آنا اور ساتھ ہی شہر احمد آباد کی بنیاد کس طرح رکھی گئی اس کے بارے میں جانیں گے۔ زیادہ معلومات کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، حضرت سیدنا شیخ احمد کھٹو رضی اللہ تعالی عنہ حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب آپ کا قافلہ مدینہ شریف کی سرحد میں داخل ہوا اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ پاک دکھائی دیا تو آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ اونٹ سے نیچے اتر گئے، تیزی سے چلتے ہوئے اور درود پاک پڑھتے ہوئے آپ دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ لوگوں نے آپ کو اپنا مہمان رکھنا چاہا، لیکن آپ نے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ آج میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہمان ہوں۔ روضہ پاک میں آپ جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو ایک شخص جو وہاں کے مجاوروں میں سب سے بڑے اور بزرگ تھے، انہوں نے آپ کو کچھ کھجوریں پیش کی جو کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی اور کہا کہ یہ کھجوریں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہیں جن کے آپ آج مہمان ہیں۔ آپ کچھ دن تک مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے اور پھر جب وہاں سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ پاک کے خادم خاص نے آپ کو تحفے میں ایک چادر پیش کی، اور غالباً یہ چادر آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر دی گئی۔ آپ جو یہ زیارت کر رہے ہیں یہ وہی مبارک چادر ہے۔ عرب شریف سے آپ ہندوستان تشریف لائے اور اپنے گاؤں کھٹو پہنچے۔ آپ کی آمد کی خبر سن کر لوگ جوق در جوق آپ کی خدمت میں آئے اور آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ کچھ دنوں بعد آپ دہلی تشریف لے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ بادشاہ تیمور نے جب ہندوستان پر حملہ کیا اور دہلی کو تاراج کیا، اس وقت آپ دہلی میں ہی تھے۔ حملے سے 15 دن پہلے آپ نے دہلی کے لوگوں کو آنے والی مصیبت سے آگاہ کر دیا تھا۔ آپ کے کچھ مرید آپ کے حکم سے دہلی سے جونپور چلے گئے اور اس طرح وہ بچ گئے۔ تیمور کے سپاہیوں نے دہلی میں بہت قتل و غارت گری کی اور بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا۔ حضرت بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو گرفتار کیے گئے۔ آپ کے ساتھ 40 آدمی تھے۔ قید میں بھی آپ اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتے تھے۔ آپ اور آپ کے ساتھی جب تک قید میں رہے غیب سے 40 روٹیاں آتی رہی اور اس طرح ان کو کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ تیمور کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ آپ کی بزرگی اور عظمت کو دیکھ کر آپ کا معتقد ہو گیا۔ اس نے آپ کو آزاد کر دیا اور گرفتار کیے جانے پر بہت شرمندہ ہوا اور آپ سے معافی مانگی۔ تیمور نے آپ کو اپنے ساتھ سمرقند تشریف لے چلنے کے لیے بہت عاجزی اور التجا کی۔ اس کی بہت زیادہ منت و سماجت سے آپ اس کے ساتھ سمرقند تشریف لائے۔ سمرقند کے بڑے بڑے علماء کرام سے آپ کا دینی اور فقہی مسائل پر بحث و مباحثہ ہوتا رہتا تھا۔ بعض مسائل میں اختلافات بھی ہوتے۔ دینی مسائل پر تو کبھی کبھی تیمور کے روبرو آپ کے اور علماء سمرقند کے درمیان مناظرے بھی ہوتے۔ سمرقند کے بڑے بڑے علماء کرام آپ کے سامنے لاجواب ہو جاتے۔ شاہی دربار کے عالموں میں سے ایک معتبر عالم نے تمام حاضرین کے سامنے آپ کے متعلق یہ بات کہی کہ سمرقند کے علماء کرام ایک دہلوی کے سامنے لاچار، مجبور اور لاجواب ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ سمرقند میں ٹھہرنے کے بعد آپ نے تیمور سے واپسی کی اجازت چاہی۔ تیمور نے انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ آپ کو اجازت دی۔ سمرقند سے واپسی میں آپ سیر و سیاحت کرتے ہوئے گجرات کی پرانی راجدھانی پٹن پہنچے۔ یہ زمانہ وہ تھا
کہ جب سلطنت دہلی کے ماتحت سلطان مظفر خان گجرات کے صوبے دار تھے، حضرت شیخ احمد کھٹو رضی اللہ تعالی عنہ کا ارادہ گجرات سے دکن کی طرف جانے کا تھا، لیکن سلطان مظفر شاہ نے آپ سے بڑی عاجزی کے ساتھ التجا کی کہ آپ دکن نہ جائیں اور یہی پٹن میں رہ کر اپنی ذات بابرکات سے گجرات والوں کو نوازے۔ مظفر خان کی التجا پر آپ پٹن میں ہی تشریف فرما ہو گئے۔ ایک دن آپ نے سلطان مظفر خان سے فرمایا کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرکھیج میں رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ مظفر خان نے یہ بشارت سن کر بہت خوش ہوا اور سرکھیج کے حاکم ملک بدر کو کہلا بھیجا کہ حضرت شیخ احمد سرکھیج تشریف لا رہے ہیں، آپ کا استقبال شان و شوکت سے کیا جائے۔ ملک بدر نے آپ کے لیے ایک زمین خریدی اور ایک مکان تعمیر کروا دیا جس میں آپ رہنے لگے۔ سلطان مظفر خان آپ کا بہت عقیدت مند تھا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے تاتار خان عرف محمد شاہ بھی آپ سے بے پناہ عقیدت اور محبت رکھتے تھے، اور پھر تاتار خان کے بعد جب سلطان احمد شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ تخت پر بیٹھے تو وہ بھی آپ سے حد درجہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ یہی حضرت سلطان احمد شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ شہر احمد آباد کے بانی ہیں۔ شہر احمد آباد کی بنیاد کس طرح رکھی گئی اور اس میں حضرت کا کیا کردار رہا، اس واقعے کو سنیں۔ ایک دن حضرت سلطان احمد شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ احمد کھٹو رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ حضور، مجھے بھی حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہونا ہے، کیونکہ حضرت شیخ احمد کھٹو کی اکثر مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں حضرت خضر علیہ السلام سے تمہاری سفارش کر دوں گا۔ اور پھر حضرت نے آپ کو مسلسل 40 دن تک چلہ کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ 40 دن کے چلے سے فارغ ہوئے تو حضرت شیخ احمد کھٹو نے آپ کو پھر 40 دن کے چلے کا حکم دیا، اور دوسرا چلہ ہونے کے بعد پھر ایک چلے کا حکم دیا۔ اس طرح حضرت شیخ احمد کھٹو کے حکم پر آپ 120 دن تک عبادت و ریاضت میں مصروف رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت شیخ احمد کھٹو رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ میں حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو اپنی زیارت سے نوازا۔ اس مبارک مجلس میں دوران گفتگو حضرت سلطان احمد شاہ بادشاہ نے سابرمتی ندی کے کنارے ایک شہر کو آباد کرنے کی اپنی دلی آرزو کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ سابرمتی ندی کے پاس ایک شہر آباد کروں۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے شہر کو بسانے کی اجازت دیتے ہوئے ساتھ میں یہ شرط رکھی کہ 4 ایسے آدمی تلاش کیے جائیں جن کے نام احمد ہو اور جن کی تمام فرض نمازیں ادا کرنے کے علاوہ کبھی عصر کی سنت بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ ایسے 4 احمد کے اتفاق اور ان کے ہاتھوں سے شہر کی بنیاد رکھی جائے اور شہر کا نام احمد آباد رکھا جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی پہلی شرط تو آسان تھی، لیکن دوسری بات بہت مشکل تھی، لیکن سلطان نے ہمت نہ ہارتے ہوئے ایسے شخصوں کی تلاش شروع کر دی۔ آخر میں ایک لمبے عرصے کی تحقیق اور تلاش کے بعد بھی ایسی خصوصیت والے صرف 2 احمد نامی بزرگ کی تلاش ہو پائی۔ ان میں سے ایک بزرگ پٹن میں حضرت قاضی احمد جود رحمت اللہ علیہ اور دوسرے حضرت ملک احمد رحمت اللہ علیہ۔ ان دونوں بزرگوں پر انشاءاللہ اس کے بعد ویڈیو آئے گی۔ یہ دونوں احمد نامی بزرگوں کے ملنے کے بعد پھر بہت تلاش کیا گیا، لیکن اب باقی کے 2 احمد نہیں مل پا رہے تھے۔ آخرکار ہر طرف سے مایوس ہو کر حضرت سلطان احمد شاہ دوبارہ حضرت شیخ احمد کھٹو رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام رودات سنا دی اور آپ سے مدد چاہی۔ سلطان کی ساری باتیں سننے کے بعد حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تیسرا احمد میں ہوں۔ یہ سنتے ہی سلطان کا دل خوشی سے بھر گیا اور سلطان نے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ حضور، چوتھا احمد میں ہوں، مجھ سے بھی آج تک ایک دن بھی عصر کی سنت بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ اس طرح 4 احمد نامی بزرگوں نے سابرمتی ندی کے کنارے جمع ہو کر 7 ذی القعدہ
813 ہجری کو وہ جگہ جو حضرت خضر علیہ السلام نے بتائی تھی وہاں احمد آباد شہر کی بنیاد رکھی۔ اس طرح ان چاروں عظیم ولی کامل کے مبارک ہاتھوں سے شہر احمد آباد کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت سیدنا شیخ احمد کھٹو رضی اللہ تعالی عنہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت، ریاضت اور مجاہدات میں بسر فرماتے تھے۔ آپ کے روزہ رکھنے کی شان بہت نرالی تھی۔ آپ کے روزہ افطار کرنے کا عالم یہ تھا کہ سوکھی روٹی کے ٹکڑوں سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا بابا اسحاق مغربی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال شریف کے بعد 40 دن کا ایک چلہ کھینچا، اور اس 40 دن کے چلے میں آپ نے صرف 40 کھجوریں کھائی، یعنی دن رات میں صرف ایک ہی کھجور آپ کھاتے تھے۔ آپ مخلوق سے ہمیشہ بے پرواہ رہتے تھے اور وقت کے بادشاہ اور سلطانوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آپ کے دسترخوان پر بہت سے آدمی دونوں وقت کھانا کھاتے تھے۔ آپ کا لنگر خانہ خاص و عام سب کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے لنگر خانے کی شہرت پورے گجرات میں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بدر العارفین حضرت سیدنا شیخ احمد گنج بخش کھٹو مغربی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب گنجگیر اور گنج بخش بھی ہے۔ گنج کا معنی ہوتا ہے خزانہ اور گیر کا معنی پکڑنے والا اور لینے والا ہوتا ہے، تو خطاب کا معنی نکلا کہ آپ خزانے کو لینے والے اور عطا کرنے والے ہیں۔ اس لقب کی ایک تاریخی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہجری 785 میں جب حضرت سیدنا مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے بہت سی نعمتیں اور تبرکات عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ آپ کو خرقہ محبوبیت بھی عطا فرمایا تھا۔ اسی نعمت عظمیٰ پر قبضہ پانے کی وجہ سے آپ کا خطاب گنجگیر ہوا، اور وہ خرقہ مبارکہ 80 سال تک آپ کے پاس بطور امانت رہا۔ پھر 80 سال بعد وہ امانت 12 ربیع الاول شریف ہجری 864 کو پیر کے دن آپ نے محبوب باری حضرت سیدنا سراج الدین شاہ عالم بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب اور خطاب گنج بخش مشہور ہو گیا۔ حضرت سیدنا شیخ احمد کھٹو رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح نہیں فرمایا تھا، البتہ آپ نے ایک لڑکے کو گود لیا تھا جن کا نام حضرت شیخ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو آپ کے خلیفہ بھی ہوئے۔ ان کا مزار پاک آپ کے روضے میں داخل ہو تو سیدھے ہاتھ پر ہے۔ حضرت شیخ احمد کھٹو رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال شریف 14 شوال جمعرات کے روز 849 ہجری میں ہوا۔ وفات شریف کے وقت آپ کی عمر شریف قریب 111 سال کی تھی۔ آپ کا روضہ پاک احمد آباد کے سرکھیج علاقے میں مشہور ہے اور مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ روزانہ بڑی تعداد میں لوگ آپ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی جھولیاں بھر کر جاتے ہیں۔ درگاہ شریف کے ایڈریس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، اور ساتھ ہی اس ویڈیو کے پہلے پارٹ کی لنک بھی وہیں سے مل جائے گی، آپ اسے بھی ضرور دیکھیں۔ احمد آباد کی بنیاد رکھنے والے ایک احمد کا ہم نے ذکر کر دیا، اب انشاءاللہ اس کے بعد باقی کے 3 احمد پر ویڈیو آئے گی۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔